ایک مستند روایت کے مطابق ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جو ذکر دیکھتے ہیں وہ اصل میں موسیٰ علیہ السلام کے دشمن کے ساتھ آتا ہے، یعنی فرعون کے ساتھ۔ ترمذی کی ایک صحیح اور مستند حدیث ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ کو اس دن مجھے دیکھنا چاہیے تھا کہ جب فرعون مرا تھا۔ اب جبرائیل علیہ السلام یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیوں کہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھانے کے لیے کہ جی میں نے فرعون کے ساتھ کیا کیا تھا جب وہ مر رہا تھا؟ نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتانے کی وجہ یا مقصد یہ تھا کہ ابو جہل ایک منی فرعون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے جائیں کہ اس کا کیا حشر ہوتا ہے اور ابو لہب کا کیا انجام ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان نہ ہوں۔ کاش کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اس دن دیکھتے جب فرعون ہلاک ہوا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہوا تھا؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، جب فرعون سمندر کی تہ میں ڈوب رہا تھا تو میں نے جا کر اسے ڈھونڈا اور اس کے منہ میں مٹی دھکیلنی شروع کر دی۔ فخشیت ان یقول لا الہ الا اللہ ویرحمہ اللہ، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں فرعون کہہ دے گا کہ لا الہ الا اللہ، یعنی توبہ کر لے گا اور اللہ تعالیٰ اس پر بھی رحم کر لیں گے، یعنی اسے معاف کر دیں گے۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں جبرائیل علیہ السلام سے بھی زیادہ ایک اور بہت زبردست بات پتہ چلتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات، یعنی اللہ تعالیٰ کو جبرائیل علیہ السلام سے بڑھ کر اور کون جان سکتا ہے؟ اور جبرائیل علیہ السلام اس بات سے واقف ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس قدر رحیم ہے، اس قدر رحم کرنے والی ہے کہ فرعون جیسے ظالم، جابر اور مکار کافر شخص کے پاس بھی چانس ہے معافی کا۔ اور جبرائیل علیہ السلام کو ڈر تھا کہ ایک لمحے کی توبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرعون کے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ آج کے دور میں ہم ڈکٹیٹرز کو فرعون سے کمپیئر کرنا بہت پسند کرتے ہیں بجا طور پر، لیکن فرعون سب سے بدترین ہے۔ سب کو یہ چیز سمجھنی چاہیے اور اس بات پر مفکرین کا بھی کنسنسس ہے کہ فرعون بدترین انسان رہا ہے دنیا کا، یعنی ایک بندے میں جس قدر برائیاں ہو سکتی ہیں وہ سب کی سب فرعون میں پائی جاتی تھی۔ فرعون سے بڑھ کر بدترین کوالٹیز اور کسی میں بھی نہیں پائی گئیں جب سے دنیا بنی ہے۔ اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں ڈکٹیٹر تو فرعون سے بھی بدتر ہے، تو ایسی بات نہیں ہے، وہ فرعون سے بدتر نہیں ہے۔ کوئی بھی ظالم یا ٹائرنٹ فرعون سے بدتر نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کو یہ فکر تھی کہ فرعون جیسے شخص کے لیے بھی معافی کا چانس ہو سکتا ہے۔ اب سوال ہے کہ کیا جبرائیل علیہ السلام نے فرعون کی تقدیر خراب کر دی؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرعون کا معافی کا موقع ضائع کر دیا؟ تو جواب ہے کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام کو بتایا کہ یا جبریل وعزتی وجلالی، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم کہ اگر فرعون سچے دل سے توبہ کر لیتا تو میں پھر بھی اس کو معاف کر دیتا۔ تمہارا اس کے منہ میں مٹی ڈالنا اسے توبہ کرنے سے کبھی بھی نہیں روک سکتا تھا۔ وہ توبہ کرتا تو میں اسے بھی معاف کر دیتا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ منہ میں مٹی کیوں؟ تو جب برے لوگ ویسے بھی مرنے لگتے ہیں تو ملائکہ کیا کرتے ہیں؟ وہ انہیں چہرے پہ مارتے ہیں۔ یضربون وجوہہم، جبرائیل علیہ السلام نے فرعون کو ایک ایکسٹرا کک دی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام کو فرعون سے شدید نفرت تھی۔ اب جبرائیل علیہ السلام کو فرعون سے کیوں اتنی نفرت تھی؟ کیا یہ اس وجہ سے تھی کہ فرعون نے ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں برا بھلا کہا تھا جب وہ موسیٰ علیہ السلام سے بات کر رہا تھا کہ تم اور وہ فرشتہ جو تمہارے پاس آتا ہے، اس لیے جبرائیل علیہ السلام کو فرعون سے نفرت تھی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اب آپ سنیں کہ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بتاتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے فرعون سے اس دن سے نفرت ہوئی جب میں نے اسے کہتے سنا کہ میں تمہارا رب ہوں، الاعلی ہوں، یعنی سب سے بڑا ہوں۔ جب فرعون میں اتنی جرأت پیدا ہو گئی کہ وہ کھڑے ہو کر اتنے آرام سے کہے کہ میں تمہارا خدا ہوں، الاعلی ہوں، تو جبرائیل علیہ السلام کے دل میں جو نفرت فرعون کے لیے پیدا ہوئی وہ بے مثال ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، اور حدیث لٹریچر میں بھی بعض اوقات جب جبرائیل علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تھے تو وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بلکہ وہ کہتے تھے کہ الاعلی فرماتے ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کی نظر میں اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا مقام اور کتنی زیادہ عزت و اکرام ہے۔